تو اس کا پتہ یہ چلا الحمدللہ اس کے اسلاف جو ہیں کافر، یہ بھی کافر، یہ تو واضح ہو گیا۔ اس کے مزید کفر یہ ہے قرآن کی تصدیق نہیں کر رہا، اس کا کفر تو مزید ثابت ہو گیا۔ قرآن میں کہا میں نے قرآن نے لکھا ہے کہ پیغمبر کو قتل نہیں کر سکتے، پیغمبر کو قیمہ نہیں بنا سکتے، کہیں لکھا ہے پیغمبر کو کوئی قیمہ بنا سکتا ہے؟ نہیں بھائی معاویہ، اب تم میٹنگ رکھو مولویوں کے ساتھ، تیرے پروفیسروں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ معاویہ صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ السلام علینا، السلام علینا، کیسے ہیں؟ خیرت سے ہیں؟ خیر دعا الحمدللہ۔ سر آپ سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ احسان ہے، آپ سنائیں کیا مکر لے کے آئے؟ کیا مکر لے کے آئے؟ چال ہی چال معاویہ صاحب، چال ہی چال کیا مکر، کیا پلاننگ کیا ہے کہ یہ پوچھوں گا پھر یہ پوچھوں گا پھر یہ پوچھوں گا، پلاننگ کیا نا معاویہ؟ چلو جی ہاں سر، یہ پچھلی بار آپ نے بولا تھا کہ جب پچھلے ٹاپک میں آپ نے معاویہ صاحب جو ہے نا یہ خلیفہ مانتے ہیں، معاویہ صاحب کو خلیفہ مانتے ہیں، اور یزید صاحب سے ان کو کافی عقیدت ہے، اور اسی لیے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم یزید یاد آ جاتے ہیں، بالکل ان کی شکل ان کا جو اور یزید کا بالکل ملتا جلتا ہوگا۔ جی سر پھر ناراض نہیں ہونا، نام رکھنا آتے ہیں اچھے طریقے سے۔ نام آپ کا معاویہ ہے نا بھائی، تو پھر معاویہ بولے نا، معاویہ بولا نا، اور معاویہ کا بیٹا یزید اس کو آپ اچھا مانتے ہیں نا، آپ کا امیر ہے نا۔ ہم اچھا ماننے کی وجہ سے کسی کو کیوں کچھ آپ معاویہ، آپ یزید پہ لعنت کریں، ہم آپ کو یزید آپ کہہ دیں گے آپ کی شکل یزید جیسا نہیں۔ میں کیوں کسی پر لعنت کروں؟ شیطان کے علاوہ ختم بات۔ آپ یزید کو مانتے ہو، یزید آپ کا دوست ہے، تو آپ جس کو جو ورزش کہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے ٹاپک میں کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے سے پہلے خلیفہ بن گئے تھے، کیا آپ اس پر کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ شیعہ عقائد کے مطابق؟ جی آپ نے میں آپ کو اس کے بہت سارے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید سے کوئی دلیل دیں کہ حضرت علی پیدا ہونے سے پہلے خلیفہ بن گیا تھا؟ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن، تالیف سید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 3، کتاب چھپی ہے قم میں دار المجتبیٰ میں۔ یہاں پہ آیہ کریمہ ہے سورہ مبارکہ اعراف میں، آیہ نمبر 172، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یاد کر اس وقت کو جب تیرے رب نے، یہ وَإِذْ ظرف ہے اور یہ مضاف ہے، اور اس کا بعد والا جملہ مضاف الیہ ہے، اور یہ اذ جو ہے یہ مفعول ہے ایک اذکر کا جو مقدر ہے، من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم کو، پورے اولاد آدم کو، ان کے ظہور سے ان کے ذریے کو اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا تھا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو شاہد بنایا تھا کہ تم خود گواہ رہنا اے بنی آدم اس دنیا میں آنے سے پہلے، الست بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، وہ سب نے شہادت دی کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے۔ تو اس کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے، یہ جو حدیث ہے یہ کلینی سے روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم ان سے عہد لیا تھا، الست بربکم، وہ عہد کیسا تھا؟ بلی ثم اخذ على میثاق على النبیین فقال الست بربکم، سب سے پہلے انبیاء سے عہد لیا اللہ تعالیٰ نے، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ وان هذا محمدا رسولی، اور یہ کیا یہ میرا محمد میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وَأَنَّ هَذَا عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کیا علی امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں ہے؟ وقالوا بلا، سب انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے عہد دیا کہ ہیں، فثبتت لهم النبوة، تو ان کی نبوت ثابت ہو گئی، وأخذ على أولي العزم أنني ربكم ومحمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولی وعليا امیر المؤمنین وأوصياءه من بعده ولاة امری وخزان علمی، اور اولو العزم انبیاء سے اس طرح عہد لیا گیا، یہ میں تیرا رب ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، اور علی علیہ السلام امیر المؤمنین ہے، اور اوصیاء طاہرین ان کے بعد یہ اولو الامر ہیں، میرے اولو الامر ہیں، وخزان علمی، اور یہ میرے علم کے خزانے دار ہیں، وان المہدی انتصر به لدینی وَأُطَهِّرُ بِهِ أَرْضِ، اور امام مہدی علیہ السلام ان سے میں اپنے دین کی نصرت اور پیروزی کراؤں گا، اور اپنے زمین کو کفر سے ان کے ذریعے پاک کراؤں گا، ان کے ذریعے اپنی دولت اور اپنی شوکت کو ظاہر کروں گا، وَأَنْتَقِمُ بِهِ مِنْ أَعْدَائِ، اور ان کے بدولت ان کے قوت بازو سے ان کے تلوار سے میں اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، وَأُعْبَدُ بِهِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور ان کے
قیام سے اور ان کے جہاد سے میں اپنی عبادت کراؤں گا، چاہے لوگوں کی مرضی ہو چاہے لوگوں کی مرضی نہ ہو، یعنی ہر ایک کو مسلمان بنائیں گے۔ قالوا اقررنا یا ربی وشہدنا، یا سب انبیاء اولی العزم نے شہادت دے دی۔ تو یہ روایات ایک دو نہیں ہے، بہت سارے روایات اس موضوع پر، یہ صرف ایک آیت ہے اور اس کے ذیل میں جو روایات ہے۔ اب بولو مزید، پریشان ہو گئے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی کی آیت پڑھی ہے، لیکن قرآن کی آیت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ علی علیہ السلام پہلا خلیفہ ہے۔ تم پہلے اپنا وہ قرآن کو تو تم قرآن کا نام بھی لینا نا، وہ شخص کہہ سکتا ہے قرآن میں فلان چیز نہیں ہے جو قرآن کی کامل مانتا ہو، جب آپ کے قرآن کو بکری کہا گئی ہے، ہم نے تو دکھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کی بکری کہا گئی ہے۔ قرآن کے 7 ورژن تھے، 7 حروف تھے، وہ 7 حروف میں سے 6 حروف تو غائب ہو گئے، گم ہو گئے، عثمان نے جلا دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس میں سے ایک بچ گیا، اس ایک میں سے بہت سارا قرآن جو ہے غائب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں علی علیہ السلام کی خلافت ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو استدلال ہے باطل ہے، اور تمہارے پاس پہلے دیکھو وہ شخص کہہ سکتا ہے نا کہ قرآن میں مجھے فلان چیز دکھاؤ کہ اس کے پاس قرآن کامل ہو۔ جب تم حروف 7 قرآن کے کہاں ہیں؟ تو مجھے بتاؤ حروف 7 قرآن کے کہاں ہیں؟ مجھے کیا پتا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو جب قرآن کے پہلے معرفت حاصل کرو نا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جب قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر قرآن کے متعلق سوال نہ کرو جب پتہ ہی نہیں قرآن کیا چیز ہے، حروف 7 کیا ہے۔ میں نے قرآن کے متعلق سوال کیا ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ اس میں علی علیہ السلام کی خلافت ثابت نہیں ہے اس موجودہ قرآن سے۔ اگر یہ موجودہ قرآن، اب میں دکھا دیتا ہوں موجودہ قرآن کا، موجودہ قرآن میں سے علی علیہ السلام میں دکھا دیتا ہوں، ابھی آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر دکھا دیتے مطلب کہ نہیں ہے نا، ابھی دکھا دیتا ہوں بڑے آیت جس میں یہ لکھا ہو کہ ان علی خلیفۃ الاولین والمسلمین انیس جے کو انیس، آخر میں کیا بولا تم نے؟ وہ آیت یزید چپ کر، میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ خلیفہ اول حضرت علی ہے تو دکھاؤ نا آیت۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں نا کہ تمہارا۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ الجزء الاربعون، کتاب چھپی سنہ 2001 میں۔ مسلمانوں کی کتابوں کو کیوں پڑھو، شیعوں سے پڑھو نا۔ میں نے کہا قرآن کا حوالہ دو، آپ احمد بن حنبل کو بیٹھو۔ یزید چپ کرو، میں سوال سر اس کا جواب دو نا۔ او بھائی جواب دینے دو نا، چپ کرو تم۔ قرآن سے دکھاؤ نا یار کیوں اس کو ڈر لگا کہ احمد بن حنبل ہو بھائی دکھانے دو، تم پتہ چلے کہ تمہارا قرآن میں کیا کتنا عقیدہ۔ تم نے بولا کہ تجھے نہیں معلوم حروف 7 کہاں ہیں، تو مجھ سے میں دکھاتا ہوں قرآن میں تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ او بھائی چپ کرو، ہاں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، برداشت کرنا ہوگا بیٹے تو تو نہیں ہے یزید کے ابو سفیان کے بیٹے، ہند کے بیٹے سن، یہ الجزء الاربعون چاپ مؤسسۃ الرسالہ، چلو سن لو، یہ صفحہ نمبر ہے 505، یہ حدیث نمبر ہے 24448، 24448، اور یہ حاشیہ نمبر 1 ہے، حاشیہ نمبر 1، اسناد صحیح علی شرط مسلم، اسناد اس کی صحیح ہے بشرط مسلم۔ ان ابی یونس مولا عائشہ، ابو یونس عائشہ کا غلام، امرتنی عائشہ ان اکتب لها مصحفا، عائشہ نے مجھے حکم دیا، کیونکہ اس کی مصحف کو تو بکری کہا گئی نا، وہ تو پچھلے ہفتے ہو گیا نا، بکری جو وہ یاد ہے، بکری والا قرآن، ہاں یاد ہے پڑھیں بکری کہا گئی تھی نا، آیات ضائع ہو گئے تھے، اس نے کہا کہ ابھی میرے لیے وہ تو بکری کہا گئی ہے، ایک دوسرا قرآن لکھ دو میرے لیے۔ قالت اذا بلغت اذا هذه الايه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى فآذنني، عائشہ نے کہا کہ جب تو اس آیت کو پہنچ جائے حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى تو مجھے بلا لینا۔ فلما بلغتها آذنتها، جب میں پہنچ گئی، جب میں اس آیت کو لکھنے وقت پہنچ گیا تو میں نے اس کو خبر دی کہ اس آیت کی باری ہے۔ فأملت علی، عائشہ نے کہا کس طرح لکھ دے اس آیت کو، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطى وصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین۔ خلافت پڑھ رہے ہیں حضرت جی، مسلمان خلافت پڑھ، آپ کا عائشہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، عائشہ تمہارے قرآن کو باطل سمجھتی ہے، ناقص سمجھتی ہے۔ اب چپ کرو، تمہارے پاس جب قرآن ہی نہ ہو، چپ، خاموش، ایک منٹ۔ اچھا، یہ مسند ہے، مسند اسحاق ابن راہوی، جزء ثالث، شاب مکتبۃ العلم۔ او بھائی جو قرآن کو ناقص کہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے تمہارے نزدیک؟ جہاں خلافت پڑھے، او بھائی جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے، کافر ہے؟ میں پڑھا ہوں، آپ خلافت پڑھیں۔ او بھائی میں قرآن سے دلیل مانگ رہا ہوں نا، قرآن سے میں دلیل دینے لگا ہوں، اب پہلے اپنا عقیدہ تو بیان کرو نا، کیوں نہیں بیان کر سکتا معاویہ؟ قرآن کو جو ناقص سمجھے مسلمان ہے، کافر ہے نا؟ جو قرآن کو ناقص سمجھے، معاویہ میرے سوال کا جواب تھا نا، ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو قرآن کو ناقص سمجھے معاویہ، مسلمان ہے، کافر کیا ہے؟ خلافت پڑھے، جواب نہیں دے گا، دوبارہ سوال کرتے ہیں، یہ جواب نہیں دے گا، دوبارہ سوال کرتے ہیں، جو قرآن کو ناقص کہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ معاویہ، مجھے وہ جس میں معاویہ، خلیفہ
میں جواب دینے لگا ہوں، تم مجھے بتاؤ. یہ ایمان وہ میں جواب دے دوں گا بھائی، وہ جواب دے دوں گا. اور بھائی صاحب قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے نا، اگر میں نہ جواب نہ دوں تو پھر کہہ دینا تجھ پہ لعنت ہے. آپ سے سوال یہ ہے، سوال جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ سوال ان کو 3-4 دفعہ پوچھا نا. جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اسماعیل علیہ السلام خلیفہ اول ثابت ہیں، اگر دم ہے تیرے اندر تو بالکل جواب دوں گا، وہ میری ذمہ داری ہے. میں نے شروع کیا، میں نے جواب دینے پہ، ابھی جواب دینے لگا. ادھر کہاں جا رہا ہے قومی پڑھا، لیکن آپ میرے سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے بھائی؟ اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. کیوں؟ اس شخص کا پرابلم کیا ہے؟ کیوں بھائی چپ کرو، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے. ہائے ہائے ہائے، وائے مصیبت، وائے مصیبت، بکری دی مصیبت. جو مصیبت آپ پہ نازل ہے، ابو بکر، عمر، عثمان کی وجہ سے قرآن کے مسئلے پر، ابو بکر کی وجہ سے قرآن کے مسئلے پر، کہ آپ کے ماتھے پہ لکھا کافر. آپ کے ماتھے، تو آپ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں پوچھ رہا ہوں جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے یا کافر، کیوں نہیں جواب دے رہا؟ کیونکہ اس سے اس کے اکابر کا کفر ثابت ہوگا اور اس کا اپنا کفر ثابت ہوگا. اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ کافر نہیں ہے، کہہ دے کہ کافر نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں. جو قرآن کو ناقص کہے وہ تکفیر کرتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے اکابر نے خود قرآن کو ناقص سمجھا ہوا. یہ مسند اسحاق ابن راہوی، مسند کس کی مسند ہے؟ مسند عائشہ، الجزء الثالث، چاپ مکتبۃ الایمان، مدینہ المنورہ، 1990 میں کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 1042 میں. ملاحظہ فرماؤ جی، حدیث نمبر 1802. اخبرنا المؤمل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن ابيه قرأت في مصحف عائشة فمنها ركوبتهم ومنها يأكلون. ہائے ہائے ہائے، یہ قرآن مجھے آیت دکھانا، رکوبتهم، یہ رکوبتهم مجھے دکھانا ذرا، وصلاة العصر مجھے دکھانا. اب ایمان تیرا ٹوٹ گیا، قرآن سے خلافت نہیں ثابت کر سکتا تو نہیں، میں نے نہیں کہا میں نہیں کروں گا، میں نے نہیں کہا کہ میں ثابت نہیں کروں گا. اچھا، یہ کتاب ہے تفسیر الطبری. او بھائی بات کرنے دو نا پلیز، بات کرنے دو نا پہلے. او بھائی نہیں، ضعیف نہیں ہے، صحیح ہے، صحیح ہے بھائی. روایت کہاں ضعیف ہے؟ بشرط مسلم میں نے اس کے ساتھ ثابت کیا. ابھی جو مسحاق ابن راہوی کی حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے. خاموش ہو جاؤ، شور نہ کرو، شور نہ کرو. قرآن سے بھاگ رہے یہ کیوں نہیں بات کرنے دے رہا نا؟ اوے یہ کیوں نہیں بات کرنے دے رہا؟ اس لیے بات نہیں کرنے دے رہا کیونکہ اس کو پتہ ہے ان لوگوں کا کشف عورت ہو رہا ہے. جب ان کے اپنے کتاب سے ان کے ائمہ کافر ہیں، ان کے اپنے کتاب سے ان کا عائشہ جی، ان کا عمر جی، ان کا عثمان جی اور فلان جی 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 ان کا کفر نکل آتا ہے، تو یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جی جیسا تو شکل ہے اس کی، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ابھی میں قرآن سے دکھاؤں گا، میں قرآن سے دکھاؤں گا امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ ہے. میں قرآن سے دکھاؤں، میں آ رہا ہوں اس کی طرف، تم ابھی برداشت کرو. تفسیر الطبری الجزء السابع، ابن جریر الطبری کی کتاب سنہ 2003 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 489 صحیح سند کے ساتھ. سفیان ابن وکیع حدثنا ابو ہشامہ عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، یہ بخاری کی سند، یہ مسلم کی سند. کان فی مصحف عائشہ ان یدعون من دونہ او الا اوثانا. یہ آیا مجھے ذرا دکھانا بیٹے، یہ آیا مجھے ذرا دکھانا. اچھا میرے محترم ناظرین، اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت قرآن مجید سے آپ شور کر رہے ہیں نا. جواب آپ نے سوال کیا، اچھا جواب نہیں دینے دے رہے اور میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، تو میں نے اس لیے ابھی آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں تو میں آپ کو دکھا دوں. آپ مجھے دکھائیں قرآن میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں. میں تمہارا وکانا یزید، میں تمہارا وکانا. اے چپ کر، تم میرے سوال کے جواب دیتے نا. جو قرآن کو ناقص سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، تو تجھے بولنے کا حق تھا میرے بیچ میں بات کرنے کی، تو جواب ہی نہیں دیا. قرآن مجید میرے محترم ناظرین سورہ کون سا ہے بھائی؟ سورہ شعراء. ہائے 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 یزید، سورہ شعراء. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ان اپنی دعاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے کرتے کہتا ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے رب مجھے آخرین میں لسان صدق عطا کر، مجھے آخرین میں لسان صدق عطا کر. یہ آواز کون سی ہے بھائی؟ کس لائن پہ آپ اسی؟ ہاں، آخرین میں لسان صدق عطا کر. اچھا، اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے جواب میں فرماتا ہے، سورہ مریم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے اپنے رحمت سے ان کو نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُم، بھائی ابھی سننے دو، بات کرنے. وَجَعَلْنَا، پڑھنے آیا تو پڑھنے دو، پھر تم ترجمہ کرنے دو، پھر کہہ دینا خلافت ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا لَهُم لسان صدق. کون ہے؟ ابو بکر ہے، کس کا نام؟ یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ عائشہ ہے، یہ معاویہ ہے، یہ یزید ہے، یہ کون ہے؟ اور چپ کر. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ. ہائے ہائے ہائے، ہم نے انبیاء کا، خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ جو حاکم وقت ہے، جو انبیاء کا لسان صدق ہے.
آئے ہائے ہائے، صدق و صداقت کی لسان، شرائع کا وحی، انبیاء کی نبوات کا، انبیاء کی نبوات کا لسان ہے، زبان ہے. وہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. وہ کون ہے؟ وہ ذات اقدس ہے، علی علیہ السلام. وجعلنا لهم لسان صدق علیا. تو علی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ وجعل لي لسان صدق فی الاخرین، وہ لسان صدق کو میری نسل سے قرار دے. اللہ نے جواب دے دی کہ وہ لسان صدق علی علیہ السلام ہے، اور وہ آپ سب پہ لسان صدق. تو عرض یہ ہے کہ وہ جو انبیاء پہ لسان صدق ہے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب انبیاء علیہ السلام پہ وہ لسان صدق ہے، تو ابو بکر عمر کی کیا مجال ہے کہ ان کی کوئی خلافت یا امامت ہو ان کے مقابلے میں؟ اوکے معاویہ یا قرآن سے وہ مزید بول. خدا کی قسم مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ میں ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. آپ کو بالکل، جب آپ کا کفر ثابت ہو چکا ہے تو آپ کا شرم آنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، جب آپ کا کفر ثابت ہو چکا ہے، آپ کے ائمہ کا کفر ثابت ہو چکا ہے، تو آپ کو شرم آئے گی. اوئے بلاؤ اس کو، بلاؤ. شیخ آ جاؤ، آگے آ جاؤ. شیخ آ جاؤ، اس کو ہیلپ کرو. قرآن سے ہم نے نام دکھایا علی علیہ السلام کا. لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام نام ہے نا، میں کہہ رہا ہوں خلافت دکھا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. بھائی خلافت سے خلاف قرآن میں لکھا ہے کہیں کہ اپنے ماں باپ کو تم قتل نہ کرو. قرآن میں لکھا ہے ولا تقل لهما اف. دیکھو اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ ماں باپ کو قتل نہ کرو، میں ماں باپ کو قتل کر دیتا ہوں. قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے کہ ان کو آپ قتل نہ کرو. قرآن میں لکھا ہے کہ آپ ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے، تو لازمی بات ہے کہ ان کو قتل نہیں کر سکتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا لسان، وہ کس کی؟ اللہ کا لسان صدق، کہ وہ جس کو اللہ لسان سچ کی زبان بنا دے، وہ اس کی ہر بات صحیح ہے، اس کا ہر حکم کی طاعت واجب ہے. اسی کو امامت کہتے ہیں، اسی کو خلافت کہتے ہیں. سر خدا کو مان یار، جھوٹ نہیں. اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ اس میں کیا جھوٹ ہے بھائی؟ اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ اوے معاویہ، اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ یہاں پر یہ کہ خلیفہ اول ہے حضرت علی ہے. اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ اتنی گالیاں مارتے ہو یار. وہ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ ماں باپ کو قتل نہیں کر سکتے. اقرار کرو کہ قرآن مجید میں سے حضرت علی کی ثابت نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. اب نام دکھا دیا بھائی. اب بھائی قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ ماں باپ کو قتل نہیں کر سکتے. اور بھائی قرآن میں لکھا ہے کہیں کہ آپ محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتے؟ کہیں لکھا ہے کوئی قتل؟ او بھائی کہیں لکھا ہے کہ ہم نبی؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم پیغمبر کو قتل نہیں کر سکتے. جب لکھا ہے کہ ان پہ ایمان واجب ہے، جب قرآن میں لکھا ہے کہ ان کی تصدیق واجب ہے، ان کا احترام واجب ہے، تو لازمی بات ہے کہ ان کو قتل نہیں کر سکتے. جب اللہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو انبیاء کا لسان صدق بنا دیا ہے بھائی، سچ کی زبان، یعنی اس کے ہر بات قابل اتباع، اس کی ہر بات واجب التصدیق، ان کا ہر حکم واجب الاتباع، تو اس کا مطلب ہی امامت ہے، اس کا مطلب ہی خلافت ہے. اے یزید شرمندوب مرو یزید. بلاؤ ساتھ والے مولوی کو، بلاؤ کیمرے کے سامنے، بلاؤ مولویوں کو، جواب دے دیں. بلاؤ ساتھ والوں کو. رات کے 12 ہونے والے ہیں، 10 بجے کے بعد پردہ بھی لگا ہے. پردہ کے پیچھے جاؤ گے، ان کو بلاؤ. ابھی کب پردے کے پیچھے سے نکالو مولویوں کو، نکالو مولویوں کو. ادھر سے سائڈ میں گئے نا، سائڈ میں گئے، سائڈ سے بلا دو. مولویوں کو بلاؤ، مشائخ کو بلاؤ ادھر، اور شیخوں کو بلاؤ. شیخوں کو بلاؤ، تم اپنے شیخوں کو بلاؤ، جواب دے دیں. میں نے امیر المومنین صاحب کا نام دکھایا. ہاں آ جاؤ، دیکھو اس کے بل کو پکڑ کے بیٹھا ہے. آپس میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو سامنے بیٹھو. ہٹ جاؤ شیخ کو لا دو. ہٹ جاؤ. اس عمر میں شرم نہیں آتی، وہ جڑ کے بیٹھا ہے تیرے ساتھ. اس کو بلاؤ سر کیمرہ، تم ہٹ جاؤ. شیخ کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. بلاؤ دوسرے، ادھر 4-5 آدمی ہیں، دوسروں کو بھی بلاؤ. چلیں اوکے بھائی. آپ جو ہے نا یہ دوسرے ٹوپی، ہر طرف سے ٹوپی داڑھی، نام بھی یزید ہے نا، نام شکل یزید، نام معاویہ، شکل بھی. ہاں اچھا اب میں آپ بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے غلط ترجمہ کیا. تم بتاؤ کہ اس میں نام بھی میں نے دکھایا، امامت بھی. میرے استدلال میں کیا حرج ہے؟ تم بتا دینا. میرے استدلال میں خلل کیا، بتا دینا. کہ ہمارا خیر آگے چلتا رہے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ حضرت علی خلیفہ اول ہے، یہ سیدھی بات ہے سر. میں بتا رہا ہوں، کنفرم بتا رہا ہوں کہ یہاں پر خلیفہ اول ثابت نہیں ہوتا. تو میں نے آپ کو جواب دے دیا. قرآن میں کہیں ہے کہ آپ پیغمبر کو قتل نہیں کر سکتے، نبی آپ پیغمبر آخر زمان کو قتل نہیں کر سکتے. ہاں ویٹ سر، 1 منٹ ویٹ. یہ آپ کے مذہب کی بنیاد خلافت، جہاں سے آپ کے مذہب کی ابتدا ہو رہی ہے، جہاں سے آپ کے مذہب کے اندر دراڑیں. بھائی اور نبوت سے بالا ہے نا. ویٹ میں نے سر بہت ویٹ کیا، ٹھیک ہے. یہاں آپ کے مذہب کی بنیاد خلافت، آپ کے پاکستانی شیعہ بڑے داڑھی مار کر وہاں سے خلافت ثابت کرتے ہیں، وہاں سے کرتے ہیں، لیکن آپ میں نے ثابت کیا نا. بھائی دیکھو
دیکھو بھائی، تلاش کریں جو اللہ کی جانب سے، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، جو اللہ کی جانب سے لسان صدق ہے اس کی تصدیق واجب ہے یا نہیں ہے؟ سر تصدیق پیغمبر کی واجب ہے، پیغمبر کی جو تصدیق اللہ کیا نہیں، واجب میں ہے؟ پیغمبر کی واجب ہے، جو بھی اللہ کی جانب سے لسان صدق ہے اس کی طاعت، اس کی تصدیق واجب ہے یا نہیں ہے؟ اردو ترجمہ کرو لسان صدق کا، اردو ترجمہ کرو، عربی کیوں پڑھ لسان رہے ہو؟ صدق سچ کی زبان، سچائی کی زبان، جو اللہ کی اچھا، جانب سے، سچائی میرے بات کا جواب دے دو معاویہ صاحب، جو اللہ کی جانب سے لسان صدق ہے کیوں اقرار نہیں کرتے؟ جس کو اللہ نے لسان صدق بنا اس کی تصدیق، اس کی طاعت واجب ہے یا نہیں؟ اگر اس کی تصدیق طاعت واجب ہے تو خلافت میں نے ثابت کر دیا، اگر تم کہتے ہو واجب نہیں ہے تو تم کافر ہو، کیونکہ جس کو اللہ نے قرآن میں لسان صدق بولا ہے تم کہتے ہو اس کے بات ماننا واجب نہیں ہے تو تم کافر ہو۔ اگر تم مسلمان ہو تو یہ تجھے اعتراف کرنا ہوگا کہ جس کو اللہ نے لسان صدق بنایا اس کی تصدیق بھی واجب ہے، اس کی پہ ایمان بھی واجب ہے، اس کی طاعت بھی واجب ہے، اسی کو خلافت کہتے ہیں، میں نے بار بار سمجھا دیا۔ سر ایک منٹ، سوری 1 منٹ سر، آپ نے پچھلی بار کہا تھا، میرا جو پہلا کوشچن ہے میں آپ کو سیکنڈ ٹائم بتا دیتا ہوں، آپ نے پچھلی بار یہ کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی، آپ نے پچھلی بار یہ کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے سے پہلے خلیفہ تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ وہ آیت پڑھیں، لیکن آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھی۔ میں نے پھر آپ سے یہ کہا کہ چلو حضرت علی کی خلافت قرآن مجید میں سے دکھا دو کہ خلیفہ پہلا حضرت علی ہے۔ آپ نے وہ کوئی الفاظ یا کوئی ایسا مترادف الفاظ نہیں پڑھا کہ جس میں صراحتاً یہ لکھا ہو کہ خلیفہ اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ او معاویہ کم از کم شرم سے ڈوب مرو، اے معاویہ شرم سے ڈوب مارے، کم از کم اپنے مشائخ سے پوچھو، وہ خود کہتے ہیں قرآن قدیم ہے، وہ خود کہتے ہیں قرآن قدیم ہے یعنی حادث نہیں ہے، یعنی جب سے اللہ ہے اسی وقت سے قرآن ہے، تو جب سے اللہ ہے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام لسان صدق ہے۔ پہلی بات یہ، اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے، چپ میری بات نہ کاٹو، کہ قرآن قدیم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر پہ جو سن 40 یا ان کی سن 50 میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ علی علیہ السلام لسان صدق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن قدیم ہے، ازل سے علی علیہ السلام لسان صدق ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خلافت میں نے ثابت کر دیا، تمہارا کفر بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ جس کو قرآن نے کہہ دیا کہ وہ لسان صدق ہے، تم اقرار نہیں کرتے کہ اس کی تصدیق واجب ہے، اس پہ ایمان واجب ہے اور اس کی طاعت واجب ہے۔ تم قرآن کے مخالف ہو، قرآن کے منکر ہو۔ یہی قرآن جس کا عائشہ ناقص سمجھتی تھی جو کچھ بچائے بکری کھانے سے، اس کو بھی تم انکار کر رہے ہو۔ واضح ہے کہ میں نے خلافت بھی ثابت کر دی ہے اور ازل سے ان کی خلافت آپ کے عقیدے کے مطابق ثابت کر دی، الحمدللہ رب العالمین، ولادت سے پہلے، ازل سے، ادم سے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، لاجواب ہو گئے نا، لاجواب ہو گئے نا۔ سنو اب چشمہ جا کے چینج کرنا، ذرا آپ ذرا جا کے چشمہ چینج کرو، دوسرا چشمہ لگاؤ، شیخ کو لے کے آؤ، شیخ کو لے کے آؤ، شیخ پھنس گئے ہیں بھائی صاحب، مشائخ میٹنگ کرو، جواب کیا اللہ یاری کا، مشائخ پھنس گئے ہیں، شیوخ پھنس گئے ہیں۔ سنو سر میں ترجمہ کر لیتا ہوں آپ کی آیت کا۔ وجعلنا لهم لسان صدق عليا، سلام اللہ علیہ، سلام عمر ہے بھائی نا، آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے اوئے ہوئے اوئے ہوئے آئے آئے ہائے، سنو سر، کتابیں لاؤ، کتابیں لاؤ سندھی مولوی کے لیے۔ پہنچ گیا جی، مولویوں کی جرمٹ ہے۔ اب اس کے ساتھ رات کے 12 بجے کے بعد کیا ہوگا، یا مناظرہ ہار گیا، وہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ قرآن سننے سے بھاگ رہے ہو، یا تو سنو میں آپ کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر، یہاں پر کہاں ہے کہ نیک جاری کر، لسان صدق، لسان صدق، لسان کا مطلب ذکر نہیں ہوتا، صدق کا مطلب نیک نہیں ہوتا، یہ غلط ترجمہ کیا ہے تم لوگوں نے، تم نے تعصب میں آ کر قرآن کی تحریف کر رہے ہو۔ لسان کا مطلب ذکر نہیں ہے، صدق کا مطلب نیک نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے ان کے لیے، انبیاء کے لیے لسان صدق ذات اقدس امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنایا۔ اب بولو، یہاں پر ہے کہ حضرت علی خلیفہ ہے، لسان صدق، جو لسان صدق ہے اس کی تصدیق واجب ہے، طاعت واجب ہے یا نہیں ہے؟ اور بھائی جس کو اللہ نے لسان صدق بنایا ہے اس کی تصدیق واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس کی طاعت واجب ہے، اگر واجب ہے تو وہ خلیفہ، امامت اسی کو کہتے ہیں، خلافت اسی کو کہتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے، اوے معاویہ، معاویہ تو ختم ہے، معاویہ آج یہ جتنے مولوی ہے نا، جتنے مولوی ہے وہ تجھے چھوڑے گی نہیں، آج رنگ اس کا اڑ گیا، رنگ اس کا اڑ گیا ہے۔ تو نے ایک طرف سے عائشہ وغیرہ سب پورا، تمہارا پورا فرقہ کافر ثابت ہو گیا، پہلی بات۔ دوسری طرف سے الحمدللہ قرآن کے نص سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت و خلافت ثابت ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور تیرا کفر سب مزید کو، تیری کفر کی دلیل کہ تو قرآن کی تصدیق نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے لسان صدق بنایا اس پہ ایمان واجب ہے یا نہیں، کہتا ہے جواب نہیں دے رہا۔ تجھے تیرا عقیدہ قرآن پہ نہیں ہے تو قرآن کا کافر ہے۔
सुने, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आपके आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। यहाँ पर है सूरह याकूब, हम प्यार की बात कर रहे हैं, ठीक है। रहमतिना वजअलना लहुम लिसान सिद्क़न अलिया, उनको अपनी रहमत से बहुत सी चीजें इनायत की और उनका जिक्र जमील बुलंद किया। अब यहाँ पर जिक्र जमील ये गलत है। लिसान का मतलब जिक्र नहीं है, सिद्क का मतलब जिक्र नहीं है, लिसान का मतलब है जबान, सिद्क का मतलब है सच्चाई, और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम है ज़ात अक़दस सय्यदुल मुस्लिमीन अलैहिस्सलाम का। तुम गलत तर्जुमा कर रहे हो, तुम्हारे मौलवी ये कुफराना तर्जुमा है। आप किसी का तर्जुमा दिखाएं अपनी किताब में से कि ये तर्जुमा क्या हो, किसी का तर्जुमा दिखाएं। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात हैं इस पे, इससे मुराद इससे मैं खुद मुतरजिम हूँ, मैं भी मुतरजिम बन जाऊंगा, इससे तो फिर सारे मुतरजिम बन जाएंगे। तारीफ ना करो, आपके इमामों ने तो कहीं तर्जुमा किया होगा। देखे मैं मेरे लाइब्रेरी में देखो भाई, क्योंकि मैंने लोगों को बार बार बता दिया कि मैं खुद देखो मैं उर्दू किताबें नहीं पढ़ता, और मैं उर्दू तर्जमे वगैरह भी, मेरे पास कुरान का कोई उर्दू तर्जुमा मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं अगर कोई आपके किसी आलिम ने अरबी तर्जुमा तो किया होगा ना, वो दिखाओ। मैं तहरीर अल-इस्लाम के अहादीस है उनसे बालातर। नहीं तर्जुमा दिखाओ। ओ भाई उलमा के तराजिम जो है, उलमा के तराजिम जो हैं वो हुज्जत नहीं हुआ करते मेरे भाई। उलमा के तराजिम, अच्छा आप जल्दी में, उलमा के तराजिम हुज्जत नहीं है, उलमा के तर्जुमे हुज्जत नहीं होते हैं, वो तर्जुमा से हो सकता है गलत। अभी आपने तर्जुमा दिखाया गलत है, मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ। आप 1400 अगर सही तर्जुमा है तो हुज्जत है भाई। अगर कोई सही, ओके मावे चुप कर, अगर कोई सही तर्जुमा है तो वो हुज्जत है, अगर गलत तर्जुमा यानी फी नफ्सी हुज्जत नहीं है। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, मैं वेटिंग करता रहूँ आधा घंटे से सर। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हाँ क्या तफसीर बुरहान मैंने कहाँ रख दी भाई, का नाम भी बता, उसका नाम तो भाई क्या कह रहे हैं? वो फ्रेंड है मेरा, फ्रेंड होते हैं ना आप लोग, आपके मदरसे में जो फ्रेंड होता है ना, और फ्रेंड के माने में फ्रेंड है इसका। मदरसा नहीं है, यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है, वो सब दाढ़ी वाले हैं, लंबे दाढ़ी वाले। ये क्या हो गया मदरसे, ये कैसा यूनिवर्सिटी है? सब लंबे दाढ़ी वाले। हाँ वही मदरसा हुआ ना। जामिया उमर यूनिवर्सिटी। क्या है जामे कौन है? जामिया उमर यूनिवर्सिटी। अच्छा तो झूठ क्या, मदरसे में पढ़ता है ना, उमर के मदरसे में पढ़ा है। यार कोई अंग्रेजी किताब लाकर वो डिक्शनरी लाओ, वो 10th एडिशन वाली में इसको दिखाऊं। डिक्शनरी लाओ, उसको अपने उस्ताद को लेके आओ तू बेटा। आपको दिखा देता हूं, इंग्लिश टू इंग्लिश लाओ, वो पढ़िए सामने लाओ। उसको बिलीव नहीं है मुझ पर कि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। अच्छा ये डिक्शनरी दिखाएगा। पढ़ लो, 1-2 सफ़े पढ़ लो, पढ़ना शुरू कर दे, देख लें आपको कितनी इंग्लिश आती है। पढ़ लो डिक्शनरी है। अच्छा कोई टेक्स्ट बुक दिखाओ ना, कोई इंजीनियरिंग का कोई टेक्स्ट बुक दिखाओ, हमें पता चले आप तो पढ़ रहे। डिक्शनरी दिखा साल माविया जा रहा, माविया की अक्ल नहीं है, वो माविया की अक्ल नहीं है, कह रहा है कि डिक्शनरी दिखाने से वो साबित होगा कि यूनिवर्सिटी है। यार इतने मेरे कोलों तो सारी किताबें इंग्लिश दे विच ने। बदतमीजी ना कर माविया, किताब इंग्लिश दे विच ने, यही गल करना है यार। अच्छा जनाब आयत तलाश कर लो मेरा प्यारे, आयत तलाश कर ले, अगर मिल जाए तो पढ़ लेना सर। अब ये देखो आया ये तफसीर अल बुरहान है अजीजो, तफसीर अल बुरहान छाप क़ौम मुक़द्दसा जुज़ ख़ामिस, किताब छपी है सनत 2013 में क़ौम में। ये है भाई सूरह मरियम की तफसीर है। अब मैं इसको जूम इन कर दूं। सूरह मरियम ववहबना लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्यन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए, लंबी हदीस है। इब्न बाववाई हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं, उसमें काफ़ी 2 सफ़े में मुश्तमिल है, उससे भी ज़्यादा है। वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्यन यानी बिही अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लिअन्न इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़द दअा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अन यजअल लहु लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन। तो ये लिसान से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि ये वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्यन, इससे मुराद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरह कहफ़ में, वहाँ सूरह कहफ़ है नहीं, सूरह कहफ़ नहीं है, किस सूरह में था वो, अगला जो आया है सूरह मुबारक ये शुअरा में दुआ किया था, वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन। तो वहाँ पर तो उसके जवाब आया अल्लाह की जानिब से वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्यन। उसके अलावा मुलाज़ा फरमाइए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से भी हदीस है, इन कौमन तालबूनी बिस्म अमीरिल मुअमिनीन फी किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फक़ुल्तु लहुम मिन क़ौली तआला वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्यन। रावी कहता है कि मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या मौला, मैं मुझसे किसी नासिबी ने पूछा कि भाई अली अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में दिखाओ, तो मैंने ये आयत पढ़ी है वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्यन फ़क़ाल सदक़त व हकज़ा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने सही पढ़ा है,
یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی. اس کے علاوہ علی ابن ابراہیم اپنی تفسیر میں وہ بھی کہ روایی تفسیر ہے لسان صدق علیا یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام حدثني بذلك ابي عن امام الحسن ابن علي العسکری. علی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی کہ لسان صدق علیا یہ علم ہے, یہ علم ہے, اسم معرفہ ہے, معارف کے 6 اقسام ہیں, اس میں سے ایک علام ہے. یہ علی جو ہیں یہاں پر یہ اس سے مراد ذات مقدس امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. تو بھائی ہمارے نزدیک جو حدیث حجت ہے, علماء کے ترجمے حجت نہیں ہے, اور یہ میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 احادیث آپ کو دکھائی ہیں, اوکے, کہ یہاں پہ اسم گرامی علی علیہ السلام کے. ہاں تو اس کا پتہ یہ چلا الحمدللہ کہ اس کے اسلاف جو ہیں قرآن کو ناقص سمجھتے تھے, لذا وہ کافر, یہ بھی کافر. یہ تو واضح ہو گیا. اس کے علاوہ اس کے مزید کفر یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دیکھ کر قرآن کی تصدیق نہیں کر رہا, تو اس کا کفر تو مزید ثابت ہو گیا. یہ آپ کی کتابوں کی وجہ سے میں مان لوں. اور قرآن میں نے دکھایا بھائی, قرآن دکھایا ہے, قرآن دکھایا میں نے. کہتا قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ وہ خلیفہ ہیں, قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ لسان صدق ہیں. بھائی میں نے اس سے پوچھا قرآن میں لکھا ہے کہ پیغمبر کو قتل نہیں کر سکتے, پیغمبر کو قیمہ نہیں بنا سکتے, کہیں لکھا ہے؟ تو پیغمبر کو کوئی قیمہ بنا سکتا ہے؟ نہیں بھائی, نہیں بنا سکتا. لیکن قرآن میں کوئی ایسی آیا نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر کی جب طاعت واجب ہے, جب ان کی تصدیق واجب ہے, جب ان پہ ایمان واجب ہے, جب ان کا احترام واجب ہے, تو لازمی بات ہے قتل نہیں کر سکتے, قیمہ نہیں بنا سکتے. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب اللہ نے لسان صدق بنایا ہے تو ان کی تصدیق واجب, ان کی طاعت واجب, اور جو ان کی تصدیق و طاعت نہ کرے وہ کافر. لذا آپ کافر, ہم مومن الحمدللہ. معاویہ اب تم میٹنگ رکھو مولویوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, جس کو تم نے یونیورسٹی بنایا نا, تیرے پروفیسروں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. ہاں ابھی تم ڈورمیٹوری میں ہو نا, رات کے 12 بجے کے بعد چلو جناب. ہاں نو سر ابھی تیرے میٹنگ ہے, ابھی تیرے خیر نہیں ہے. ابھی اس کے ساتھ ابھی تم جا کے میٹنگ کر لینا مولویوں کے ساتھ, تاکہ ٹھیک ہے نا, تم کو بہت ٹائم دیا ہے, تم اگلے ہفتے آ جانا.